السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کرونا میں قربانی کی جائے یا غریبوں کی مدد کی جائے، یہ ایک سوال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح عمومی طور پر بھی اگر کوئی ایسی صورتحال پیش ہو جاتی ہے جس میں کوئی سیلاب کا معاملہ ہو جائے یا زلزلے کا، تو یہ سوال آ جاتا ہے، یا عمومی طور پر کوئی اور پریشانی آ جائے تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کرنی چاہیے یا غریب کی مدد کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ایک ذمہ داری ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اس لیے قربانی جو ہے ہر صاحب استطاعت کے لیے لازمی ہے، اور جب استطاعت نہیں ہے تو وہ قربانی نہیں کرے گا، اور جب استطاعت ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اور اس طرح کے جو مسائل ہیں یا اس طرح کے جو حالات ہیں، ان میں قربانی کا حکم ختم نہیں ہوتا، نہ قربانی ساقط ہوتی ہے، بلکہ قربانی کی ادائیگی جو ہے اور قربانی کی ذمہ داری ویسے ہی ادا کی جائے گی۔ لیکن اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہم عرض کرتے ہیں اور کچھ ایسے پوائنٹس ذکر کرتے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ امور جو ہیں اس معاملے کو بہتر طرح جو ہے سمجھنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص یہ سوال کرتا ہے تو یقیناً ہم ایسے ماحول کی بات کر رہے ہیں جو پاکستانی یا اسلامی ایک معاشرہ ہے، اس میں یہ عموماً یہ سوال سامنے آتا ہے۔ تو پہلی بات یہ پوچھی جائے گی کہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ اس زکوٰۃ سے اس غریب کی مدد کر سکتے ہیں جو غریب کسی بھی پریشانی کا شکار ہے، کسی مصیبت کا شکار ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، تو آپ اپنی زکوٰۃ سے اس کی مدد کر سکتے ہیں، یا کسی اہل خیر کی اس طرف توجہ دلا سکتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ سے اس کی مدد کر دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کے علاوہ شریعت نے دیکھی ہے کہ زکوٰۃ کا ایک بہت بڑا باب رکھا ہے، اور ہر جو صاحب نصاب ہے اس پر لازمی کر دیا کہ وہ فقراء اور مساکین کے لیے اپنے مال میں سے حصہ رکھے۔ تو یہ ایک صورت ہے مدد کی۔ دوسری بات یہ کہ آپ اپنے مال میں صدقہ کر سکتے ہیں، نفلی صدقہ، جس کے بہت ساری فضیلتیں ہیں اور شریعت نے اس کی طرف ترغیب دلائی ہے۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ آپ صدقہ کریں۔ اور اسی میں ایک جو ملحق بات یہ ہے کہ مسلمان جو رقم اپنی فضولیات پر خرچ کرتے ہیں، مثلا جو ویلنٹائن ڈے مناتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ویلنٹائن ڈے نہ منائے، اور یہ جو اضافی رقم ہے ایک تو اس فضولیات سے بچ جائے گا، اور دوسرا وہ رقم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دے، اس کو صدقہ کر دے۔ تو یہ ایک صورت ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ کہ جو تعیشات پہ رقم خرچ کی جاتی ہے، مثلا برانڈ کا کھانا کھایا جاتا ہے، یہ برانڈ پر جا کر کھانا کھایا جاتا ہے، کسی بڑے آؤٹ لیٹ پر، کسی بڑے ملٹی نیشنل فوڈ چین پر جا کے کھانا کھایا جاتا ہے، تو وہ نہ کھایا جائے ایک بار، دو بار، چار بار، اور وہ رقم جو ہے کسی غریب کو دے دی جائے۔ تیسری یہ ہے کہ اپنی ضروریات میں سے کوئی رقم جو ہے پس انداز کر لی جائے اور اس کو سیو کر لیا جائے۔ مثلا کھانا ہے، آپ 2 ٹائم کھاتے ہیں، 3 ٹائم کھاتے ہیں، ایک دن 3 ٹائم مت کھائیے، 2 ٹائم کھا لیجئے۔ ایک دن کو بہت زیادہ جو ہے کوئی ایسی چیز کھا لیجیے جو سستی بن جاتی ہے، یا ایک دن روزہ رکھ لیجیے۔ تو اپنی فضولیات میں سے، تعیشات میں سے اور ضروریات میں سے، تینوں میں سے جو ہے، اس کے علاوہ بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ غربت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی، بھوک کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کھانے کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، بھوک کی پریشانی تھی، اسی طرح لباس کی تنگی تھی۔ لیکن ان تمام معاملات کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ایک بھی بار ساقط نہیں کی، بلکہ ایک حدیث ہم اس حوالے سے پیش کرتے ہیں، یہ ہمارا چوتھا نقطہ ہے کہ اللہ کے عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جو ہے دور سے آئے، اور کچھ گھرانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جہاں لوگ قربانیوں کے لیے موجود تھے، تو یعنی قربان گاہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن کے لیے گوشت رکھ لو، جو باقی بچے اسے صدقہ کر دو۔ اگلے سال جب دوبارہ قربانی کا موقع آیا تو لوگوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو اپنی قربانی کی کھالوں سے
مشکیزیں یا مشقیں بناتے ہیں اور اس کی چربی پگھلا کر اس کو سنبھال لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا تھا کہ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت استعمال نہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں ان لوگوں کی وجہ سے منع کیا تھا جو پچھلے سال آئے تھے اور بمشکل یہاں پہنچ پائے تھے، اب گوشت کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو، کلو وادخروا وتصدقوا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 1971 اور مفصل نمبرنگ 5103۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ پریشانی اور مشکل میں آئے اور ان کی حاجت مند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ساکت نہیں کی، بلکہ صحابہ کو یہ حکم دے دیا کہ آپ لوگ اپنی قربانیوں میں سے گوشت جو ہے وہ صرف 3 دن کے لیے رکھیں، باقی ان لوگوں کو فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیں۔ تو آج بھی اگر ایسے حالات ہوں تو زیادہ مقدار جو ہے گوشت کی اور وہ صدقہ کرنی چاہیے، فقراء مساکین کو دینی چاہیے، اور جو ہے تاکہ ان کے جو مصیبت ہے اس میں اس کی شدت میں کمی آ سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بڑی صراحت ہو جاتی ہے۔ 5ویں بات یہ کہ قربانی بذات خود غریبوں کی مدد ہے۔ جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریبوں کو گوشت جو ہے دے دیا، تو ظاہر ہے گوشت یہ بھی کھانے کی چیز ہے اور غریبوں کو بھی اس کی ضرورت ہے، اور وہ لوگ جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے ان کو بھی اس کی احتیاج ہوتی ہے۔ تو بذات خود جو ہے یہ گوشت دینا یہ غرباء کی مدد ہے۔ اور اس میں دوسری جو اہم بات ہے مدد کے حوالے سے کہ اس سارا جو قربانی کا ایک سرکل چلتا ہے اس سے لاکھوں لوگ جو ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کا چولہا جلتا ہے۔ مثلا جو مویشی پالنے والا ہے اس کو اس سے روزی ملتی ہے، وہ منڈی میں اپنا جانور لے کر آتا ہے، لوگ اس جانور کو خریدتے ہیں۔ اسی طرح جو منڈی والے ہیں جو منڈی لگاتے ہیں یا منڈی کا ٹھیکہ لیتے ہیں ان کو اس سے انکم ہوتی ہے۔ ٹرانسپورٹیشن اور جس کے ذریعے سے جانور جو ہیں ان کی نقل و حمل کی جاتی ہے، وہ لوگ اس سے روزی حاصل کرتے ہیں۔ پھر عید کے دنوں میں جو چارہ اضافی فروخت ہوتا ہے، اور قصاب بچرز جو گوشت بناتے ہیں، ان تمام کی روزی جو ہے کتنے ہی لوگ جو قصاب روزی حاصل کرتے ہیں اس سے، اور ان کو جو ہے اجرت اپنی لیتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے بعد جب کھالیں ان جانوروں کی اتار دی جاتی ہیں اور وہ پھر ان کو محفوظ کیا جاتا ہے، تو اس سے جو ٹینری انڈسٹری ہے وہ چلتی ہے اور لاکھوں لوگوں کو اس سے روزگار ملتا ہے۔ اور یہی جو لیدر ہے اور یہی جو کھالیں ہیں اور یہی جو چمڑا ہے، اس کی جیکٹس اور بہت ساری مصنوعات بنتی ہیں، لوکل استعمال ہوتی ہیں اور ایکسپورٹ ہوتی ہیں۔ تو پورے کا پورا ایک بزنس جو ہے جنریٹ ہوتا ہے اور جابز جو ہیں اس سے کریٹ ہوتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں حکومتیں جو ہیں وہ روزگار اسکیم چلاتی ہیں، جی اپنا روزگار اسکیم، وہیکل دی جائے گی، جی گاڑی دی جائے گی۔ اب وہ گاڑی دینے کا کیا مقصد ہے کہ لوگ اس گاڑی کے ذریعے سے اپنا روزگار کمائیں گے۔ تو شریعت اگر یہی کام کر رہی ہے کہ لوگوں کو قربانی کے ذریعے سے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسلام کے شاعر میں سے ایک شاعر ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کا چولہا جل رہا ہے اور جابز جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع کریٹ ہو رہے ہیں۔ تو نہ جانے جو ہے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی اور وہ اس پر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہم نے بڑی وضاحت سے بات دلائل کی روشنی میں بیان کر دی کہ قربانی جو ہے غریب کی مدد کی صورتیں بھی بیان کر دی اور قربانی کا حکم بھی بیان کر دیا کہ ایسے حالات میں قربانی جو ہے اس کا حکم ویسے ہی رہے گا، وہ ویسے ہی صاحب استطاعت پر فرض رہے گی، ساکت نہیں ہوگی، اور غریب کی مدد کی جو صورتیں ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، وہ علیحدہ سے کی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قربانی کے مسائل کی سمجھ دیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔